تو اب جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے نمبر زیادہ آ جائیں. تو ہر بندے کا کامیابی کا ایک کنسیپٹ ہے نا. تو اسلام ہمیں جو کنسیپٹ دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رسول کو آپ نے فالو کرنا ہے تو کامیاب ہونا ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ اپنا شعبہ زندگی میں رہتے ہوئے وہ بھی عبادت ہے. ہم اس حوالے سے بڑے لکی ہیں کہ ہمارا ہر کام عبادت بن سکتا ہے. ہمارا تاجر دکان پہ رہتے ہوئے بھی عبادت کر سکتا ہے. وہ سچ بولتا ہے، وہ فیر ہے اپنے بزنس کے ساتھ، تجارت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. جو مال دکھاتا ہے وہی دیتا ہے، وہ ناجائز منافع خوری نہیں کرتا، اور وہ سچائی پہ ہے. اس کی دکان پہ بیٹھا ہوا وہ جنت کما سکتا ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. کار وہ تجارت رہا ہے لیکن جنت اس کی بن رہی ہے. یعنی تجارت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ جب اسلام پھیلا ہے، یہ جو فار ایسٹ مشرق بعید کے ممالک ہیں، ملائیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، یہ سارے جو ممالک ہیں، یہاں پہ عرب تاجروں کے لیے اسلام پھیلا ہے. ایسے اچھے انداز سے تجارت کی. چائنا کے اندر کروڑوں مسلمان ہیں، سنکیانگ صوبہ ہے. تو تاجر گئے، انہوں نے وہاں پہ ایک گھوڑے کا سودا کیا. تو وہ کہتا ہے جی یہ اتنے کا گھوڑا ہے. اس نے کہا نہیں یہ تو گھوڑا آپ کا فرض کریں. اس نے کہا جی 50,000 کا گھوڑا ہے. اس نے کہا، وہ تاجر مسلمان تاجر کہتے نہیں یہ تو 60,000 کا گھوڑا ہے. انہوں نے کیا ودیا کام میں وہ تو کٹاندے نہیں جی جناب 40,000 لے لو تے دیو. ان کا نہیں، اس کے اندر کوالٹیز بڑی ہیں، ہم گھوڑوں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم ایکسپرٹ ہیں. تو اب وہ 60,000 دے کے گھوڑا لے لیا. اگلے دن انہوں جو چلایا گھوڑے نو دوڑایا تو انہیں کہا گھوڑا بڑا کمال دا ہے. انہوں پھر بلایا، انہیں کہا جی یہ گھوڑا تھوڑا 70,000 کا ہے، 10,000 اور لے لو. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ خود کی آفر کر رہے ہیں کہ آپ کی چیز قیمتی تھی، پیسے ہم آپ کو کم ملیں اور پیسے لے لیں. ان کا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ ہے، اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں. انہوں نے ہمیں آ کے یہ باتیں بتائی ہیں، کسی کو ڈسیو نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، کسی کے ساتھ بد دیانتی نہیں کرنی. تو ان کا جی آپ تو ہمیں اپنا مذہب بتائیں، ہمیں بھی مسلمان کر دیں. یہ ایک خیر خائی تھی.